السلام علیکم کلاس 5، کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ بچوں آج ہم نے باب نمبر 3 کے سبق نمبر 6 غزوہ خندق کا سوال نمبر 3 اور 4 کرنا ہے۔ اس کے سوالات جو ہیں وہ صفحہ نمبر 49 پر دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے اس کا؟ غزوہ خندق کے 2 بنیادی اسباب تحریر کریں۔ یعنی غزوہ خندق جو لڑائی ہوئی تھی اس کے 2 اسباب، 2 وجوہات ہم نے بتانی ہیں۔ سوال نمبر 3 کا جواب صفحہ نمبر 47 پر ہے، جہاں اسباب کی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے یہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پہلی کیا وجہ تھی؟ مختلف غزوات میں شکست ہونے سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا۔ شکست کہتے ہیں ہار کو، جب اور مختلف غزوات مطلب مختلف جنگوں میں جب کفار مکہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو وہ مسلمانوں کے اور خلاف ہو گئے اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ ان میں بھڑک اٹھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کفار مکہ کا سردار تھا، اس کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے ہی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اب کفار کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں شام سے ان کی تجارت ختم نہ ہو جائے۔ اب نجد اور دومت الجندل تک کا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگی آنے سے ان کے تجارتی قافلے عراق بھی نہیں جا سکتے تھے۔ زیر نگی کہتے ہیں حکومت میں آنا، یعنی اب نجد اور دومت الجندل تک کا علاقہ کس کی حکمرانی میں تھا؟ مسلمانوں کی۔ اس کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے کفار کے عراق بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں اپنی تجارت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا۔ تو ایک یہ وجہ تھی کہ انہیں تجارت ختم ہونے کا خطرہ دکھائی دے رہا تھا، تو اس لیے بھی انہوں نے پھر جنگ کا ارادہ کر لیا، اور ایک جب وہ بار بار مسلسل شکست ہوئی، ان کو مسلسل وہ ہارتے گئے، تو اس لیے وہ دوبارہ بدلہ لینے کے لیے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ ہمارے پہلے 2 پوائنٹس جو ہیں اسباب کے وہ آپ نے اس میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، غزوہ خندق کے 3 نتائج تحریر کریں۔ ہم نے 3 نتیجے بتانے ہیں غزوہ خندق کے، یعنی جب غزوہ خندق ہو گئی تو اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا تھا اس جنگ کا۔ اس سوال نمبر 4 کا جواب صفحہ نمبر 48 پر ہے، جہاں نتائج کی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کے پہلے 3 پوائنٹس لکھنے ہیں اس میں۔ پہلا کیا ہے؟ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے 6 مجاہد شہید ہوئے۔ مجاہد کہتے ہیں جو جہاد لڑ رہے تھے وہ شہید ہوئے۔ ان میں سے 3 قبیلہ اوس اور 3 قبیلہ خزرج سے تھے۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کس کے تھے؟ انصار کے قبائل تھے، تو 3 قبیلہ اوس کے اور 3 قبیلہ خزرج کے جو مجاہد تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کی دوسری کیا ہے پوائنٹ؟ غزوہ خندق فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد فیصلہ ہو گیا اس لڑائی کے بعد، کیونکہ سارے عرب نے بھرپور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ پورے عرب نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اپنی پوری طاقت سے، لیکن کیا ہوا؟ اس لڑائی سے فیصلہ ہو گیا کہ وہ کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ اب اس کا تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ غزوہ خندق جو لڑائی تھی اس کے بعد بچوں کفار کیا تھے؟ ان کی طاقت ختم ہو گئی تھی، وہ کمزور ہو گئے تھے اور وہ اب دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ تو یہ تھے ان کے 3 پوائنٹس نتائج کے، جو سوال نمبر 4 کا ہمارا آنسر ہے۔ آئی ہوپ اب آپ کو سوال نمبر 3 اور 4 کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے ان دونوں سوال 3 اور 4 کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔